قانون سازی ہو یا آئین میں ترمیم، اس کا ایک طریقہ کار ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اجلاس جو بلایا گیا ہے پہلے دن سے اس کے مقاصد مختلف ذرائع سے بالکل واضح تھے کہ کوئی آئینی ترمیم آ رہی ہے اور کوئی آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے، اور میڈیا میں مختلف تجزیوں اور تبصروں میں بھی یہ ساری باتیں تقریباً آ گئی تھی کہ بنیادی طور پر اس آئینی ترمیم میں آپ کے مندرجات کیا ہیں، اس کے کانٹینٹس کیا ہیں، اور اس میں کون سی اصلاحات جو ہے وہ آپ کو مطلوب ہیں اور اس کی ضرورت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ بھی طے ہو گیا کہ اب اتوار کے دن شاید اسے لایا جائے گا، اور اتوار کے دن عموماً اجلاس بلایا نہیں جاتا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ایک ایک کر کے اس کے سارے کانٹینٹس باہر چلے گئے، لوگوں کی معلومات میں آ گئے، تو کم از کم اگر ایک موقع ملا تھا، ایک اسپیشل کمیٹی بن گئی تھی، اور اگر لا اینڈ جسٹس کمیٹی میں اس بل کو نہیں بھیجنا تھا تو چلیں اس اسپیشل کمیٹی میں پہلے دن اگر پورا بل یا اس کا ڈرافٹ جو پروپوزڈ ہے، جو مجوزہ ہے، اگر وہ آپ نہ بھی رکھتے تو کم از کم ایک ورکنگ پیپر ضرور دے دیتے۔ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح اپوزیشن کی پارٹی بھی اس اسپیشل کمیٹی میں انگیج ہے، یہ ایک اپرچونٹی ہے، تو ہمیں اس اپرچونٹی کو لوز نہیں کرنا چاہیے۔ اور اپوزیشن تو اس بات کا شکوہ کر رہی ہے کہ انہیں ڈرافٹ بھی نہیں ملا اور ورکنگ پیپر بھی نہیں ملا، لیکن اگر ہم حلیف ہیں تو ہمارا بھی گلہ ہے، ہمیں بھی ٹیکن فار گرانٹیڈ لیا جاتا ہے، اور بہت عین وقت میں جب ہم توجہ دلاتے ہیں تو پھر اسحاق ڈار صاحب اور اعظم نذیر تارڑ صاحب آتے ہیں اور میرے جو نیشنل اسمبلی کے ساتھی ان سے بات کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ طریقہ کار کو آپ صحیح نہیں کریں گے اور ایک براڈ بیسڈ، ایک آل انکلوسیو اپروچ نہیں کریں گے تو یہ جو اہم اصلاحات ہیں، لانگ پینڈنگ ہے، جن کے مقاصد پہ میں نے 4-5 دن کی اسپیشل کمیٹی کی میٹنگ میں یہ آبزرو کیا، یہ محسوس کیا کہ پی ٹی آئی کے اراکین بھی جو مین کور اصلاحات کا ایجنڈا ہے اس سے انہیں بھی شاید اختلاف نہیں تھا، اور ایک اچھا اوور آل کنسنسس بن رہا تھا، صرف طریقہ کار پر اختلاف ہو رہا تھا، اور اس بات پہ بھی اختلاف ہو رہا تھا کہ اگر غیر ضروری برڈن ڈالا گیا ہے اس بل میں، اس کے مسودے میں، تو یہ بھی ایک مناسب اقدام نہیں تھا۔ ہمیں مین کور ایشو پہ بات کرنی چاہیے تھی، جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں اگر 2006 میں طے ہوا تھا تو اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ آپ جو تحریک چلا رہے ہیں عدلیہ آزادی کی، وہ ججوں کی آزادی کی تو تحریک ہے، وہ عدلیہ کی آزادی کی تحریک نہیں ہے، اور بعد میں اس کے نتائج سامنے آئے۔ مولانا فضل الرحمان اور جے یو آئی نے بھی یہ بات کی تھی، اور ایم کیو ایم پاکستان نے بھی اس وقت متنبہ کیا تھا کہ دیکھیں یہ تحریک آخر میں جا کے آپ کے گلے پڑے گی، کیونکہ آپ نے بنیادی ریفارمز کی بات نہیں کی، آپ نے اس ملک میں جمہوریت کی بنیاد کو مضبوط کرنے کے لیے اگر کوئی ڈرافٹڈ بل اور کوئی ٹھوس تجویز اسپیشل کمیٹی ہو، سینٹ ہو، قومی اسمبلی ہو، یا یہاں جتنی بھی جماعتیں ہیں، اگر کسی نے دیا ہے تو وہ ایم کیو ایم پاکستان نے دیا ہے، اور یہ بلدیاتی سطح پر شہری مقامی حکومت کو خود مختار، با اختیار، مؤثر اور با وسیلہ بنانے کا بل ہے۔ میں اپنے پی ٹی آئی کے ساتھیوں سے کہوں گا کہ اگر کوئی اور مسودہ آپ کے پاس نہیں ہے،
کم از کم ایک ڈرافٹ اور ایک مسودہ تو آپ کے پاس ہے نا، تو آپ کم از کم اس سے آغاز کریں، 140 کے اختیارات دیں، ورنہ آپ جتنی اصلاحات کریں گے، چاہے وہ عدالتی نظام کی اصلاحات ہوں، چاہے آپ معاشی اصلاحات کی بات کریں، چاہے معاشرتی اصلاحات کی بات کریں، آخر میں جا کے آپ فرسٹریٹ ہوں گے پھر. اینڈ آلویز واٹ وی ڈو از ٹو لٹل ٹو لیٹ. صوبائی خود مختاری بھی آپ نے کب ایڈریس کرنا شروع کی؟ جب آپ نے دیکھا کہ آپ کا پارلیمانی نظام بھی اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہے. مرکز مضبوط پاکستان کی ضمانت نہیں ہے، مضبوط صوبے مضبوط پاکستان کی ضمانت ہوگی. اور آج یہ ثابت ہو رہا ہے کہ مضبوط صوبے بھی مضبوط پاکستان کی ضمانت ثابت نہیں ہوئے. مضبوط ضلع، مضبوط بلدیاتی ادارے اور مضبوط شہر ہی مضبوط پاکستان کی ضمانت ہوں گے. اس لیے میرا یہ کہنا ہے کہ کم از کم اسے بھی جو آئینی ترمیم آ رہی ہے اس میں ایم کیو ایم کے شہروں، ضلعوں، مقامی اور شہری حکومت کو مضبوط بنانے کے لیے، انہیں بااختیار بنانے کے لیے، انہیں مؤثر اور باوسیلہ بنانے کے لیے یہ کم از کم اسے بھی اس آئینی ترمیم کا حصہ بنایا جائے، اور جو کوئی ایشو ہے اس پر توجہ دی جائے. اس کے علاوہ مزید چیزیں اس میں شامل نہ کی جائے، اور خدایا ایم کیو ایم کو بھی اب ٹیکن فار گرانٹیڈ نہ لیا جائے. ہم آپ کے پارٹنر ضرور ہیں، ہم پی ایم ایل این نہیں ہیں، ہمارا اپنا وجود ہے، اپنی اکائی ہے. اور رانا ثناء اللہ صاحب اگر ہمارے ساتھ میڈیٹر ہیں، لیکن اس پورے ایپیسوڈ میں نے رانا ثناء اللہ صاحب کو کہیں پر بھی ایم کیو ایم کے ساتھ رجوع کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ہم نے یہ مسئلہ بار بار پرائم منسٹر کے ساتھ اٹھایا، سارے جو ہمارے مذاکرات اس میں اٹھایا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے یہاں سے اس بات کی کریکشن نہیں ہوئی ہے. تو خدا اس کو ٹھیک کریں، اور اپوزیشن کو بھی یہ موقع دیں کہ جو طریقہ اپنایا جاتا ہے وہ ٹھیک ہو، اور اس میں انکلوسیو کریں، کنسلٹیشن کریں، مشاورت کریں، اور سب کو موقع دیں، تاکہ یہ بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں جو آئینی ترمیم کے بے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ طریقہ اختیار کریں گے تو یہ جو پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ ہے وہ نہیں ہوگی. پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ ہوتی ہے دعویٰ جواب دعویٰ، الزام جواب الزام. 25 کروڑ عوام کہاں ہیں، مہنگائی کہاں ہے، بے روزگاری کہاں ہے، تیل بجلی گیس کی قیمتیں کہاں چلی گئی ہیں، لوڈ شیڈنگ کے عذاب سے لوگ نکل نہیں رہے. اگر یہ ہم نہیں کریں گے تو میرے خیال میں ہم ایک بار پھر بہت بڑا نقصان اٹھائیں گے. دیکھیں آپ نے کنسنسس کب بنایا تھا 73 کے آئین کے لیے بھی، جب مشرقی پاکستان الگ ہو گیا. کاش اس کی علیحدگی سے پہلے یہ کنسنسس بنتا، جو ان کے 6 نکات تھے اس پر ہم توجہ دیتے تو مشرقی پاکستان بھی شاید الگ نہیں ہوتا. آج ہمیں بہت ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. اب ہمارے پاس جو ہے وہ گنجائش نہیں ہے، اب کوئی ٹرین آنے والی نہیں ہے، یہ آخری ٹرین ہے جو اسٹیشن پر لگی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.